فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا سسٹم ہے اور پورے اسلام پر اللہ کا وعدہ ہے. جو بھی اللہ کے وعدے ہیں وہ کامل مومنین کے ساتھ کامل اسلام پر اور کامل ایمان پر. جب ایمان انسان کا مضبوط ہوگا تو اس سے کئی ہفتوں سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ بنیاد ایمان ہے. ایمان اگر مضبوط نہیں ہے تو انسان پھر برائیوں سے بچ نہیں پائے گا اور خیر کے کاموں میں استقامت کے ساتھ چل نہیں پائے گا. حالات آئیں گے تو پھسل جائے گا، ماحول آئے گا تو ساتھ تسبیح بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، اشراق بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، لیکن ماحول جائے گا. جیسے رمضان آتا ہے مسجد بھر جاتی ہے، کوئی باہر سے مصلی آتے ہیں اور ایسا نہیں کہ صاحب ہماری ہی مسجد بھرتی ہو. شہر کے اندر جو بھی کم و بیش مسجدیں ہیں 40-50 سب بھر جاتی ہیں. تو صاحب کہاں سے لوگ آئے؟ یہ ماحول کا دین. فرمایا کہ ایمان جو ہوگا مضبوط تو انسان کو ہر حال میں اللہ کے حکم پر کھڑا کرے. حالات کیسے آئیں؟ لاک ڈاؤن کے حالات آئیں یا انلاک کے فریزز آئیں یا کوئی بیماری آئے یا کوئی طوفان آئے یا آندھی آئے یا بادل گرجے یا اور جو بھی مختلف قسم کے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں میں جمے گا وہی انسان جس انسان کا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. اس سے پہلے یہ بتایا گیا ایمان مضبوط ہوگا تو انسان شراب سے گھن کر، اور ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پھر انسان شراب خانوں پہ جا کے وہاں پر وہ سب کچھ کرے گا جس سے ایک شیطان شرما جاتا ہے. انہی ایمانی اعمال میں سے ایمان جب آئے گا تو زندگی میں سنت آئے گی. اور یاد رکھیے ایک مسلمان کو ایک غیر سے صرف اور صرف سنت الگ کر سکتا. ابھی اس وقت شادی بیاہ میرج کا وقت ہے. غور کریں ہم آپ کہ اسلام کا کوئی حصہ ہو جو ہم مسلمانوں کی شادیوں میں نظر آتا. خال اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کے 5 انگلی برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن صاحب کیا کیا جاتا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں. کیا اسلام نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا؟
کیا ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیاں کر کے ہمیں پیغام نہیں دیا؟ کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی ہیں؟ صاحب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، تو کس کے لیے اسوہ؟ کس کے لیے اسوہ؟ یہ ایک اتنا زیادہ اس مسئلے میں اور اس معاملے میں، اس میدان میں ہم اتنا زیادہ غیروں کے قریب چلے گئے ہیں میرے عزیز و بزرگ دوستوں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم اسلام سے کس قدر دور چلے گئے۔ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نماز کا پنکچوئل سمجھتا ہے، وہ فیملی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہے، اس کے اوپر دینداری کا لیبل لگا ہوا ہے، صاحب اس کی بھی شادیاں اور بیاہ جس طرح ہو رہے ہیں وہ کسی پر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ نئے نئے فتنے، نئے نئے مسلمانوں کے اندر وہ جو دور جاہلیت کے اندر تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنے پیروں تلے روندا تھا، دفن کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایسے بول ہیں جن سے جاہلیت کی بدبو آتی، آج صاحب وہ جاہلیت کی بدبو والے سلوگن اور اس کے نعرے اور اس کی ساری چیزیں آج ہم جو ہے فخر کے ساتھ اپنائیں، فخر کے ساتھ صاحب کمیونٹی میں جو برادریاں ہیں، برادریوں کو فروغ دینا، برادریوں کو بڑھانا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جوڑا تھا، پوری امت کو ایک باہم جو ہے آپس میں محبت کے ساتھ محبت کی رسی میں باندھا تھا، آج صاحب اس کو تار تار کرنے والے، اس رسیوں کو تتر بتر کرنے والے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کوئی غیر ہے یا ہم؟ دیکھیے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنی قبیلے کی دہائی دی تھی، یا للأوس یا للخزرج، اپنے خزرج یہ قبیلے کا نام، اوس یہ قبیلے کا نام، انہوں نے اپنی قبیلے کی دہائی دی اور ایک دوسرے کے خلاف وہ جو تناؤ ہوتا ہے برادری کے اندر، قبیلوں کے اندر، وہ تناؤ بڑھنا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انتہائی غصے کے ساتھ آپ نے اس پر منع فرمایا اور فرمایا یہ وہ بول ہیں جن کے اندر جاہلیت کی بدبو آتی۔ صاحب آج شادی ہوتی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اس پر برادریوں کے اسٹیکر چپکائے جاتے ہیں، پوری قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندھن میں باندھا تھا، جب تک قوم ایک بندھن سے بندھی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی، ایک دوسرے کی عزت تھی، ایک دوسرے کی قدر تھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا تھا، ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا تھا، اس کی اچھائیوں کو ابھارتا تھا، اس وقت تک غیروں کی آنکھوں میں دم نہیں تھا کہ کسی باطل والے، باطل پرست مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے۔ صاحب راعین برادری، خان فیملی، تعلق دار فیملی، فلانی فیملی، دھماکی فیملی، یہ اسٹیکر چپکا کے گویا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنی پارٹیوں میں، اتنے گروہوں میں، اتنی برادریوں میں ہم بٹے ہوئے، جبکہ ایک مسلمان کا کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ انی مسلم مؤمن مہاجر مجاہد، کہ میرا انٹروڈکشن کیا ہے کہ
کسی برادری سے، کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے، کسی پارٹی سے، کسی جماعت سے، کسی گروپ سے نہیں، بلکہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپانے والا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کا انٹروڈکشن، یہ گویا کہ وہی بدبودار نعرہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا تھا اور اپنے پیروں تلے اس جاہلیت کی رسومات کو اور ان کے جو بھی طقوس اور تقالید اور جو بھی طور طریقے تھے ان کو دفن کیا تھا۔ آج صاحب اسے چپکایا جاتا ہے، اس پر شاباشی لی جاتی ہے اور اس کو اپنی فیملی کے لیے عزت سمجھا جاتا ہے اور یہ سلوگن لگائے جاتے ہیں اور یہ بینر اور یہ پوسٹر چپکائے جاتے ہیں۔ پہلی بنیادی قرآن کی پہلی آیت جو نکاح کے خطبے میں قاضی پڑھتا ہے، اس آیت میں یہ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے لوگوں میں نے تم کو ایک مرد سے ایک عورت سے جنم دیا۔ لہذا بٹوارہ کرنے کی، بانٹنے کی، ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اور تحزب کرنے کی، پارٹیاں اختیار کرنے کی اور اپنے آپ کو برادریوں میں اور اسی کی دہائی دینے کی ادنا سوچ کسی مسلمان کے دل و دماغ کے حاشیے اور کسی خیال میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری وہ پہلی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آج ہم غیروں کے سامنے ذلیل و پامال ہیں۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، شادی کے موقع پر جو خرافات کی جاتی ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جو کام ایک گارجین کو اور ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، جس کی بنیاد پر فیملیوں میں الفت ہو، محبت ہو، پیار ہو، خاندان سے جڑے، ایک دوسرے سے تعلق بنے، طلاق کی، ڈائیورس کی، آپس میں صاحب انتشار کی اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی جو ایک فہرست اور ایک صاحب طویل سلسلہ ہے، اس سلسلے سے سماج کو بچایا جائے۔ اس میں پہلی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ شادی کو سادہ کرنا چاہیے۔ جب شادی سستی ہوگی، آسان ہوگی تو زنا مشکل ہو جائے۔ یاد رکھیے اسے، آج آپ سے کہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زناکاری کے جو اڈے اور زناکاری کی جو عام زنا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور اس میں جہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، پریویل کر رہی ہیں اور صاحب اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کی شکلیں بدلی جا رہی ہیں، اس کے نام چینج کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب شادی مشکل ہوگی زنا آسان ہوگا اور زنا عام ہوگا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اپنی کی ہیں، ہم اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سفر میں آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے خوب اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ کوئی آدمی سعودی جاتا ہے یا بمبئی جا رہا ہے، کہیں سفر کر رہا، جرنی کر رہا ہے، تو اس سفر میں آدمی اپنی ضرورت کا سامان لیتا ہے، ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہے، پیسے بھی اسی اعتبار سے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی ہے اور سفر میں آپ نے رخصتی کی ہے اور سفر میں آپ نے ولیمہ کیا ہے، پوری انسانیت کو، پوری امت کو یہ بتانے کے لیے کہ شادی ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک مسافر آدمی جا رہا ہو اور اس کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ شادی سفر میں کر سکتا ہے۔ کیا آج اس کا تصور ہے؟ کیا مسلمان کے دماغ میں آج یہ بات آ سکتی ہے؟ یہ آقا نے کر کے دکھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم
سمجھیے آپ اس کو، آپ بادشاہت والی نبوت بھی لے سکتے تھے، مال و دولت کے انبار اور پہاڑ آپ اپنے پاس رکھ سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ چلائے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے فقر والی، محتاجی والی، بھوک والی، کیسی بھوک والی ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، آپ کے گھر پہ چاند گزرتا تھا، پھر دوسرا چاند دکھتا تھا، پھر تیسرا چاند دکھتا تھا، اور آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اور فرمایا کہ اما جان آپ کا گزر کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان، کھجور اور پانی پر 2 مہینے ہم کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے گھر کا حال تھا۔ آپ نے فقر کی زندگی کیوں لی؟ یہ اس لیے لی کل کو قیامت کے میدان میں کوئی غریب انسان یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب ہم غریب تھے اس لیے ہم شریعت کو فالو نہیں کر سکے، ہم کمزور تھے فائنینشیلی اس لیے ہم دین کی محنت کو نہیں کر سکے، ہم فائنینشیلی کمزور تھے اس وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر سکے، ہم مالی لحاظ سے غریب تھے اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا نہیں کر سکے، یہ کسی کے پاس کہنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ آپ نے غربت کے اندر 1 نہیں 11 شادیاں کر کے دکھائی، یہ اس لیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، میں نے اپنے پیٹ میں حرام ڈالا، میں نے حرام کاروبار کیا اس لیے کہ صاحب میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں اپنی بچیوں کی شادی کیسے کرتا، میں اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرتا، میں اپنے بچوں کے کاروبار کیسے اسٹیبلش کرتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے جبکہ تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اس کے سامنے، اس طرح سے شادی ہوتی۔ صاحب آج حال کیا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ اگر کسی محلے کے آخر میں آخری گھر میں کوئی شادی ہے تو صاحب جو مین روڈ ہوتی ہے وہیں سے جان لیا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر شادی ہے، اور اس میں جو ادھم اور شریعت کے خلاف جو ساری چیزیں اور سنت کی جو دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے غضب کا، اللہ کی طرف سے بے برکتی کا، اللہ کی طرف سے لعنت کا، اللہ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ اسی دن وہ اپنی شادی کے لیے کروا لیتے۔ صاحب صرف جو ہے دین آپ سمجھیے، دین اس کا نام نہیں ہے کہ کرتا پائجامہ اور ٹوپی لگا لی جائے، صدری پہن لی جائے، دین نام اس کا نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے، دین پورا وہ پورا میں نے جو کہا کہ سسٹم آف لائف ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، صاحب شادی بیاہ، تجارت، نکاح، خلا، طلاق اور چلنا پھرنا، کاروبار اور پڑوسی کے حقوق، جو ساری چیزیں ہیں اس ساری چیزوں کا نام دین ہے۔ پہلی بنیادی سادگی آنی چاہیے، سادگی آئے گی آپ یاد رکھیے سب کے لیے سکون آئے گا، سب کے لیے چین آئے گا اور اللہ کی طرف سے برکت دی جائے۔ یہ آدمی کیا سوچتا ہے؟ آدمی یہ سوچتا ہے کسی حضرت کو بلائیں گے، کسی حضرت کو بلائیں گے، اللہ والے کو بلائیں گے اور وہ نکاح پڑھا دیں گے، بس شادی میں برکت ہی برکت۔ یاد رکھیے اگر شریعت کے خلاف کام کیے گئے، سنت کے خلاف کام کیے گئے، اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، امام حرم آ کے بھی اگر نکاح پڑھائے گا اللہ کی طرف سے اس میں برکت نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہتا، حدیث کہتی ہے اعظم النکاح برکتاً ایسر ومعونتاً۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا آقا سے بڑھ کر کوئی ولی، بزرگ اور پہنچا ہوا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کوئی ہو سکتا ہے؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نکاح میں پڑھاؤں گا وہی برکت والا ہوگا، بلکہ کیا فرمایا؟ نکاح میں اس کے برکت ہوگی جو سادگی کے ساتھ نکاح، سادگی کے ساتھ۔ سادگی صاحب
اگر خدا 2 پیسے دے دے، 4 پیسے دے دے خدا کسی کو، تو وہ سب کچھ کرتا ہے جس کے سامنے شیطان بھی شرما جائے۔ پہلی بنیاد یہ سادگی ہونی چاہیے۔ میں نے سادگی کی ایک مثال دی، کیسے آقا نے سفر میں شادی کر کے امت کو بتایا، سفر میں شادی کر کے امت کو بتایا۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، یہ اس کے لیے مہم ہونی چاہیے، قصبے کے لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے، ورنہ زنا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ زنا کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج پاک ہو، ہمارے سماج کی عزت و آبرو محفوظ ہو، ہمارے گھر کی، ہمارے پڑوس کی، ہمارے خاندان کی، ہماری مسلم بچیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اگر یہ جذبہ ہمارے سینوں میں ہے تو اس کے لیے صرف ایک حل ہے کہ شادی کو سنت کے طریقے پہ لایا جائے، سادگی کے ساتھ اسے رچایا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں۔ تیسری چیز، پہلی بنیاد تو یہ کہ صاحب وہ سلوگن ختم کیے جائیں، ایک کمیونٹی، ایک برادری، ایک انٹروڈکشن، ایک تعارف، آپس میں پیار، آپس میں پریم، آپس میں محبت، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں تعلق، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، اور دوسری چیز سادگی پیدا کی، سادگی پیدا کی۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، کیا فرمایا کہ اپنے نکاحوں کا اعلان کیا کرو اور اسے مسجد میں منعقد کیا کرو۔ یہ آپ کا ارشاد ہے، اعلنوا بالنکاح، اپنے نکاحوں کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور ان نکاح کی محفلوں کو مسجد میں منعقد کرو۔ میرے عزیز و بزرگ دوستو، یہ ہمیں طے کرنا ہو کہ نکاح کی جو ہماری محفل ہوگی وہ مسجد کے اندر منعقد ہوگی۔ گارجین بھی طے کریں، لڑکے والے بھی طے کریں، لڑکی والے بھی طے کریں، پہلے سے اس کا سسٹم بنائیں۔ صاحب یہ یاد رکھیے، سارے غیروں کے طریقے ہم نے لیے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم پریشانیوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ غیروں کے طریقے اپنائے، مسجد سے اسے باہر نکالا گیا، مسجد سے باہر اس لیے نکالا گیا تاکہ وہاں بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا سکے، مسجد سے باہر اس لیے نکالا گیا تاکہ وہاں گندگیاں پھیلائی جا سکے، مسجد سے باہر اس لیے نکالا گیا تاکہ ہمارے اس عمل میں شیطان کی شرکت ہو، مسجد سے باہر اس لیے نکالا گیا تاکہ مسجد کے ماحول کے اندر جو برکت والا نورانی فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول سے ہم محروم ہو جائیں، ہماری کمیونٹی کے بچے اور بچیاں اس سے محروم ہو جائیں، اس لیے اس کو باہر نکال کے صاحب صوفہ لگا دیا گیا، کرسی رکھ دی گئی، اسٹیج بنا دیا گیا اور ہو ہا لے آیا گیا۔ یہ سارا جتن اس لیے کیا گیا تاکہ ہمیں برکت سے محروم کیا جائے، اور ہم بھی صاحب سمجھے کہ 25,000 روپیہ دے کے ہم بھی ایڈوانس بن گئے۔ خدا کی لعنت لے کر، خدا کا غضب لے کر، خدا کا قہر لے کر، اپنے آپ کو خدا کی برکت سے محروم کر کے 50,000 کا چیک دے کر ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے بھائیوں میں شامل کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ وہ لوگ جو اسراف، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک تبذیر، اسراف تبذیر دو الگ الگ لفظ ہیں۔ یہاں پر اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں 10 روپے خرچ کرنے ہو وہاں آدمی 12 روپے خرچ کرے، یہ اسراف، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں، لیکن جہاں کوئی پیسہ نہیں لگنا چاہیے وہاں پیسہ خرچ ہو، یہ تبذیر ہے، اور ایسا کرنے والے کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا۔ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ صاحب
نمائشیں کی جاتی ہیں، سجاوٹ کی جاتی ہے، اپنا اسٹیٹس دکھایا جاتا ہے، اپنے پیسوں کی بہتات دکھائی جاتی ہے، اپنا گھر صاف ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، لائٹیں سجائی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جاتا ہے جن چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بغیر ضرورت کے جہاں پر پیسہ لگایا جائے اس کو قرآن کہتا ہے مبذر ہے، اور جو تبذیر کرنے والا اور یہ کام کرنے والا وہ شیطان کا بھائی۔ میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یہ دوسری بنیاد کہ آدمی اپنے اس کو مسجد کے اندر منعقد کرے۔ آپ یاد رکھیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جو اہمیت دی ہے وہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اور جب صاحب ہمارے گھر سجتے ہیں، ہمارے یہاں جو لین دین ہوتی ہے جس کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، جس کو جہیز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور وہ جہیز بھی آدمی سجاتا ہے، نمائش کرتا ہے، دکھاتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے لیول سے دکھاتا ہے۔ جو 4 کپڑے دیتا ہے وہ 4 کپڑے ٹانگ کے دکھاتا ہے، جو گاڑی دیتا ہے لگژری وہ گاڑی لا کے رکھ کے دکھاتا ہے۔ یہ دونوں برابر کام کرنے میں، دونوں برابر، اور یہ ایسا گھٹیا، گھناؤنا، ردی، نجس اور گندا عمل ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ صاحب ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، ہم اپنے داماد کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت نے آپ کو بیٹی کا حق میراث میں دینے کے لیے کہا ہے، وہ بیٹی کا حق میراث میں دیجیے، آپ اس کا میراث میں حق۔ کوئی عربی ڈکشنری کے اندر اور دوسری کنٹریز کے اندر یاد رکھیے جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی جہیز نام کی چیز ہے تو ہمارے بھارت کے اور صاحب پاکستان اور اس کے علاوہ جو پہلے سب ایک ہی تھا، ان ملکوں کے علاوہ باہر تصور نہیں ہے جہیز کا کہ صاحب جہیز بھی کوئی چیز ہے۔ آج کا مسلمان ایک نہیں، ہر روز نیوز پیپر کے اندر چھپتا ہے کہ آدمی مطالبہ کرتا ہے، مانتا ہے، اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ لڑکی نہ لے کے آئے تو اس پر اسے ٹارچر کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو جملے چست کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے۔ یہ کیسا گھٹیا اور نیچ اور فقیر انسان، فقیر اور گداگر اور مفلس اور بھک منگا، اس کے علاوہ جتنے لفظ استعمال کیے جائے سارے لفظ چھوٹے۔ صاحب آپ مانتے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جس سماج کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ غیروں سے ہم نے اختیار کیا ہے۔ میرے عزیز و بزرگ دوستوں، جس کی بنیاد پر ہم عورت کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، آپ کی بھی بچی ہے، اگر آج آپ مانگتے ہیں تو یاد رکھیے کل کو آپ کی پوتی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، آپ کی بچی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، آپ کی بھانجی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، آپ کی بھتیجی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ آج جس طرح آپ مانگتے ہیں کل کو وہ بھی آپ کے سینے پر سوار۔ کہاں چلی گئی غیرت؟ کیوں نہیں ختم کرتے ہیں اسے؟ کیوں نہیں پابندی لگاتے ہیں؟ کیوں ہمارے سماج کے نوجوان یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب جہیز نام کی کوئی چیز ہم قبول نہیں کریں گے؟ اپنے باپ کو کیوں نہیں راضی کرتے ہیں؟ اپنی ماں کو کیوں نہیں راضی کرتی ہیں؟ اور وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس گندے اور ملعون ناپاک مال کو ہم اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیں گے؟ اگر عزت اور سکون چاہیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، تو اس ملعون لعنت کو اور اس گندی اور خبیث چیز کو ہر مسلمان کو اس سے بچنا اور اجتناب کرنا ضروری اس وقت ہو چکا ہے۔ بہرحال میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یہ تو چند چیزیں تھیں جو آج نکاح کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب یہ اسی کا ایک جز ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں ہو۔ اس لیے جو بھی نوجوان دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور جو ان کے گارجین ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، سادگی کے ساتھ شادی کیجیے، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی، اور صاحب دکھاوا اور
نمائش سے اجتناب کیجئے، تمام قسم کی شریعت کے خلاف باتوں سے اجتناب کیجئے، اپنی نکاح کی محفل کو مسجد میں رچائیے، مسجد میں بسائیے، مسجد میں دعا کر کے جائیے، مسجد کے اندر وہ خطبہ دیا جائے اور ایک دوسرے کو کانگریچولیشن پیش کی جائے اور اسے بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر کہا جائے، اور صاحب جہیز کی لعنت سے جو اس وقت سماج پورا جھلس رہا، جل رہا ہے، نہ جانے جب ہمارے یہاں گھر سجائے جاتے ہیں، جب ہمارے یہاں صاحب جہیز کی نمائش کی جاتی ہے، گاڑی لا کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے، چاہے چھوٹی گاڑی ہو چاہے بڑی گاڑی ہو، یا چند کپڑے لا کے سجائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو غریب باپ ہوتے ہیں، جو غریب مائیں ہوتی ہیں، جو غریب بچیاں ہوتی ہیں، ان کے سینے پہ کیا گزرتی ہوگی اور ان باپوں کے سینے پہ کیا گزرتی ہوگی، ان باپوں کے آنکھوں سے آنسو کیسے چھلکتے ہوں گے اور کیسے وہ عرش کو چیر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ آنسو پہنچتے ہوں گے، ان آہوں کی وجہ سے، ان آنسوؤں کی وجہ سے کیا ہماری شادی پنپ جائے؟ اسی لیے کہا گیا بدترین ولیمہ ہے۔ بہرحال اس ہفتے اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے جو 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں، آئندہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ یہ صاحب صرف بیان کر دینے سے، تقریر کر دینے سے، یاد رکھیے میں نے قرآن کی پہلی آیت جو شروع میں پڑھی تھی، شروع میں پہلے پڑھی تھی، اس میں اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین، کوئی کلچر، کوئی تہذیب، کوئی طور، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا، اس کو طلب کیا جائے گا، اس کو عام کیا جائے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا، ریجیکٹڈ ہوگا، مردود ہوگا، اور آخرت میں پھر اس کی آنکھیں کھولی جائیں گی، اللہ کے یہاں اسے حساب دینا پڑے گا۔ جو آنسو بہتے ہیں غریبوں کے، ان آنسوؤں کا بھی حساب ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ جو آج صاحب نمائش کر کے اپنی گاڑی میں گاڑی کا اور جہیز کا اور چیزوں کا نمائش کر کے صاحب اس کو عام کرتے ہیں، اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اور بھی جو چند چیزیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ ہفتے اس کے بعد جب بھی موقع ملے گا وہ رکھی جائیں گی، لیکن ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اپنا رخ صحیح کرنا ہے، اپنے ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے۔ ڈائریکشن اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ ہمارے دل میں اسلام اور ایمان ہوگا، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آدمی احتیاط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا